حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جس آیت مبارکہ کی تلاوت شرف بندہ حکیم نے حاصل کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی سیرت میں بہترین نمونۂ عمل قرار دیا گیا ہے. یعنی جب جب تمہیں اپنی زندگی میں نئے نئے مراحل آئیں، نئی نئی چیزیں آئیں، نئے نئے موقع آئیں، اس وقت میں تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم سیرت رسول اللہ کی طرف نگاہ کرو. جب تم صبح کو اٹھو تو تم یہ دیکھو کہ رسول اپنی صبح کیسے کیا کرتے تھے. جب تم دن چڑھنے کا وقت احساس کرو تو تم دیکھو کہ رسول اپنے اس وقت کو کس طریقے سے انجام دیا کرتے تھے. جب تم لوگوں کے ساتھ معاشرت کے لیے جاؤ، ان کے ساتھ تعلقات کے لیے جاؤ، تب یہ دیکھو کہ رسول لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھا کرتے تھے. جب تم یہ دیکھو کہ رسول لوگوں کے ساتھ ناراضگی کا کیا طریقہ تھا تو رسول کی ناراضگی کے طریقے کو دیکھو. رسول کب کس سے کون سی بات کے اوپر ناراض ہوئے، کب کس سے کس بات کے اوپر خوش ہوئے، یہ سب کے سب تمہاری نگاہ میں رہنا چاہیے. اور اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ رسول کی 50-60 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی ہمارے لیے کم ہے، تو اس زندگی کے بالکل بعین ہی اسی جیسی زندگی، انہیں اصول و مقاصد کے ساتھ گزرنے والی تہرا زندگی پروردگار عالم نے اور ایسی رکھی کہ اگر تمہیں کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ تم یہ کہو کہ یہ چیز رسول کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی، تو تم ان چیزوں کو ان کی بقیہ تیرہ معصومین کی سیرت سے اخذ کر سکتے ہو. ایسا اللہ پڑھ کوشش کی کہ پورے 14 معصومین کی زندگی کو آپ لوگوں کی خدمت میں مختصراً اس صحیح عرض کر دوں. دعا کریے میری طبیعت تھوڑی اور بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ اور زیادہ آپ کی خدمت میں شاید کر سکوں گا، زیادہ باتیں انشاءاللہ ہو سکیں گی. فی الحال ایک مختصر وقفہ خدمت میں حاضر ہوں
اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں مجھ سے اور آپ سے ہمارے اس قلیل سے عمل کو وہ قبول فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. پانچویں مجلس پانچویں معصوم حضرت ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام مبارک زندگی کے بارے میں ہمیں باتیں کرنی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مرحلہ اس طریقے سے ہم پہلے دن سے ہی تمام ائمہ تمام معصومین کے بارے میں زندگی کے مراحل مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں تاکہ مومنین کے ذہنوں میں ایک نشاندہی رہے کہ امام کی زندگی میں آنے والے خاص مرحلے کون سے تھے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو پہلا مرحلہ آپ کی زندگی میں گزرتا ہے جو بے حد نایاب پرامن اور بے حد زیادہ محبتوں سے بھرا ہوا مرحلہ ہے وہ ولادت سے لے کر شہادت رسول خدا وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک کا مرحلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ولادت امام حسین علیہ السلام نہ ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی ام فضل جو ایک پاکباز خاتون تھی انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ دیکھتی ہیں کہ رسول اسلام کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوتا ہے اور ان کی گود میں آ جاتا ہے. اب مومنہ خاتون تھی ڈر گئی کہ یا اللہ کیا معاملہ ہے ماجرا کیا ہے. روتی ہوئی پہنچی رسول اسلام کے پاس اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ جس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا اور وہ میرے گود میں آ کر بیٹھا. میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے. آپ اس کی تعبیر بتائیے. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام فضل ڈرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بشارت ہے تمہارے لیے. قریب ہی میری بیٹی فاطمہ زہرا سے ایک ایسا بیٹا متولد ہونے والا ہے کہ جس کی پرورش تم کیا کرو گی. اور وہ وقت آیا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں رسول اسلام کے گھر پہ مبارکبادی کا تانتا بن گیا. بہت سے لوگ آپ کو مبارکبادی دینے آنے لگے. ادھر زمینی لوگ آ رہے تھے ادھر آسمانی لوگ آ رہے تھے. ایک فرشتہ تھا کہ جس نے جب یہ دیکھا کہ نہ جانے کیوں اتنے سارے ملائک زمین کی طرف جا رہے ہیں تو گویا ہوا. اس نے ایک فرشتے سے معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے کیوں اتنے سارے ملائک زمین کی طرف جا رہے ہیں. تو جواب ملا ہے فطرس رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر ایک نواسا پیدا ہوا ہے کہ جس کی برکت سے تمام دنیا کو نجات ملنے والی ہے. جس کی برکت سے تمام گناہگاروں کو عذاب کی معافی ملنے والی ہے. ایک بیٹا ایسا پیدا ہوا ہے لہذا سب کے سب فرشتے اس کی مبارکباد دینے کے لیے آئے. اور فطرس نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ پروردگار کے حکم سے اس کی اجازت سے تم مجھے بھی وہاں مبارکباد دینے کے لیے چلو. اب یہی ہوا. فطرس آسمان سے زمین پر آتا ہے رسول اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے اور اپنے حال کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں انانیت رکھنے والا تھا. میں اپنی پرواز کے اوپر بہت زیادہ
بہت زیادہ فخر اور گھمنڈ کرتا تھا، تو پروردگار عالم نے اس پر عذاب ہی نازل کیا کہ میرے دونوں پر چھین لیے۔ یہاں ایک ظریف نکتہ فضائل امام حسین علیہ السلام کا نکتہ ہے، ذاکرین سے آپ نے اس سے بہت اچھے طریقے سے سنا ہے۔ ایک ظریف نکتہ یاد رکھنے لائق ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم گھمنڈ، تکبر کسی فرشتے کا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنی پرواز کے اوپر بھی تکبر رکھتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی پروں کو چھین لیتا۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، کبھی بھی ایسا موقع نہ آ جائے کہ اس کے گھمنڈ کو پروردگار احساس کر دے اور اس کے اوپر عذاب الہی نازل ہو۔ چونکہ ہر ایک شخص فطرس کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا۔ فطرس کو موقع مل گیا کہ در حسین پہ آ گئے، اپنے آپ کو مس کیا اور پھر پرواز کرنے لگا اور کہنے لگا انا عتیق الحسین من مثلی، کون میرے جیسا ہے، میں حسین کا عذاب کرتا ہوں۔ ایک سلام پڑھے محمد رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دیکھیے امام حسین کی زندگی کا پہلا مرحلہ چلا۔ حسین وہ ہیں کہ جو نجات کی کشتی ہے اور نجات کا چراغ ہے، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، و سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے۔ اب جس کو بھی نجات چاہیے ان کے در سے مست ہو جائے، لیکن حسین سے متوسل ہونے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئیے اور مجلس میں شرکت کیجیے، آپ آئیے اور محفل میں شرکت کیجیے، آپ آئیے ماتم داری میں شرکت کیجیے، بلکہ اصل امام حسین علیہ السلام سے عقیدت یہ ہے کہ جیسی ان کی زندگی ہے، جیسی ان کی زندگی ہے، ایک عزادار کو ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو نمازی ہونا چاہیے، اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو قرآن خوان ہونا چاہیے، اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا عمل کرنا چاہیے، اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو اپنے اپنوں کے ساتھ میں اپنائیت کا احساس دلانا چاہیے۔ اگر آپ عزادار ہیں، اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو ہر موقع کے اوپر امر بالمعروف کرنا چاہیے، اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو نہیں علیہ منکر کرنا چاہیے، اگر آپ عزادار ہیں تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے برات اس طریقے سے کرنا چاہیے، اس طریقے سے تبرہ کرنا چاہیے کہ چونکہ ان کے دشمنوں نے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا تھا، لہٰذا ہم ان سے تبرہ کرتے ہوئے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہے تبرہ۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہے تبرہ۔ اگر آپ عزادار ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا تبرہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ عزادار ہیں، نماز آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، روزہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، حج، زکوٰۃ، خمس آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ابھی ایک ہمارے ہاں شہر میں ایک خطیب نے بہترین جملہ کہا، خمس دیا کیجیے تاکہ مال پاک ہو سکے۔ مال پاک ہوگا تو غذا پاک ہوگی، غذا پاک ہوگی تو آپ کے اوپر اچھائیاں اثر انداز ہوگی، نماز آپ کی قبول ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو یہ دیکھے کہ نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو یہ دیکھے اس کے اندر سے برائیاں کم ہو رہی ہیں نہیں کم ہو رہی۔ اگر نماز بھی جاری ہے اور برائیاں بھی ایسی کیسی جاری ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا واجب ادا ہو جائے کسی طریقے سے، لیکن وہ جو قبولیت کا درجہ ہے، وہ جو قبولیت کا درجہ ہے، حسین سے اگر محبت ہے تو اگر عمل آپ کا حسین کے جیسا ہو رہا ہے، عمل اگر حسینی ہے تو آپ حسینی ہیں، اگر عمل حسینی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے۔ ایک سلام پڑھیں محمد۔ اگر عمل حسینی ہے، ان الحسین مصباح الہدی، وہ تو مصباح ہیں ہدایت کے،
وہ چراغ ہے ہدایت کی. اب جس سے ہدایت چاہیے تو چراغ کے نیچے جمع ہو جائے. وہ سفینۃ النجات. اب اس کشتی میں داخل کون ہے؟ جس کا عمل ان کے جیسا ہے، جس کا عمل ان کے جیسا ہے وہ اس کی کشتی میں داخل ہے. ادھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس پہلا مرحلہ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، پہلے مرحلے میں ہیں، اسی لیے احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہو. حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین، بہت مشہور و معروف حدیث ہے. صرف ذکر روایت کے لیے عرض کر رہا ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین سے، حسین رسول سے ہے، سب سمجھ میں آتا ہے نانا ہے، نانا سے نواسے ہوا کرتے ہیں، لیکن حسین سے رسول ہے کیسے؟ چونکہ واقعی کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے نانا کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور واقعی کربلا کے بعد سے آج تک امام حسین علیہ السلام کے نام سے دین پہچانا جاتا ہے. ابھی ذکر کیا خواجہ کا، جو کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی بنا است حسین، سردار ندار دست در دست وزیر، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین شاہ، حسین بادشاہ، سردار ندار دست در دست وزیر، اپنا سر دے دیا، لیکن حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے لیے بیعت کے لیے نہ لیا. حقا کے بنا لا الہ. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی بنا حسین. اگر حسین نہ ہو تو اللہ اکبر نہ ہوتی. چونکہ یزید یہ اشعار کہہ چکا تھا کہ لعبت بنو ہاشم من حکومت. یہ نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبوت تھی، بلکہ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا کہ جو انہوں نے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا. اب دیکھیے اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے اس کے خلاف تو کیا آج دین ہوتا؟ کیا آج نمازیں ہوتی؟ بالکل نہیں. پہلا مرحلہ فضائل اہل بیت سے، فضائل امام حسین علیہ السلام سے، دنیا بھر کی روایات رسول اسلام سے لی گئی. دوسرا مرحلہ وفات رسول اکرم سے، شہادت رسول اکرم سے. امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تک اس وقت میں بھی آپ کی عبادتوں کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا پورے مدینے کے درمیان بنتا تھا. آپ وہ شخصیت ہیں کہ عبادتیں سب سے زیادہ، آپ نے بہترین حج کیے، بہت سے حج آپ نے کیے. آپ عبادتوں میں اتنے مشغول کہ آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہم پڑھا کرتے ہیں، کیا نام لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ کون؟ امام حسین علیہ السلام کا ایک سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام ہم لوگ علی اصغر کہتے ہیں، عرب انہیں عبداللہ کہتے ہیں. بعض روایت کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو، جیسے امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے امیر المومنین کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن، ابو الحسن. اور ایسے ہی امام امیر المومنین کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی بہت سے القابات دوسرے معصوم. ایسے ہی جناب امام حسین علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے ابو عبداللہ. عبداللہ کے دوسری روایت یہ کہ چونکہ ساری دنیا کے عبادت گزار ان کے سامنے اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایس تمام عبادت گزاروں کے باپ. پہلی روایت علی اصغر کے باپ
دوسری روایت تمام عبادت گزاروں کے باپ. تیسری روایت آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی ہنر میں سب سے آگے ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ مثلا وہ سارے ڈرائیوروں کا باپ ہے، وہ سارے کاریگروں کا باپ ہے، وہ سارے اس ہنرمندوں کا باپ. چونکہ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں اتنی عبادت کی اور ان کی عبادتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لہذا آپ کو تمام عبادت گزاروں کا باپ کہا جاتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اے تمام عبادت گزاروں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اے عبادت گزاروں کے باپ، سلام ہو ہمارا آپ کے اوپر. سلام دے محمد اے تمام عبادت گزاروں کے باپ. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے خلافت امیر المومنین کا. بہت سے مراحل، بہت سی خاص ذمہ داری جیسے امام حسین علیہ السلام کے سپرد ہوا کرتی تھی، کل ہم نے بیان کیا. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ذمہ بھی بہت ساری خاص ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں. بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی تھی، خود امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری بھی وہاں ہوا کرتی تھی. جنگ صفین میں چونکہ آپ خود نبی کی آل تھے، رسول اللہ کے بیٹے تھے، لہذا آپ کو ڈائریکٹ جنگ سے امیر المومنین نے روک دیا. لیکن جس وقت آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا، کربلا میں کوئی پہلی بار پانی بند نہیں ہوا. کربلا میں پہلی بار پانی بند نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی اگر کوئی بتا دے تو میری طرف سے نام ہوگا. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ظالموں نے پانی بند کر دیا. وہ کون سا موقع تھا؟ جنگ صفین. جنگ صفین میں جب مولا کا لشکر اور معاویہ کا لشکر آمنے سامنے آیا تو انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ ایک جگہ سے جو مولا کے لشکر کی طرف نہر آ رہی تھی اس کا راستہ بند کر دیا. جنگ صفین میں مولا کے لشکر کی طرف جو نہر آ رہی تھی اس کا راستہ بند کر دیا تھا. تو امام حسین علیہ السلام کی وہاں خاص ذمہ داری تھی کہ جس کو آپ نے پورا کیا اور پانی کو آپ اپنے ساتھیوں کے لیے چھڑوایا تھا. اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے اصحاب امیر المومنین کی چاہتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا، ہم بھی ان کے اوپر پانی بند کر دیں. لیکن یہ علی کی سیرت نہ تھی، یہ حسین کی سیرت نہ تھی. میں کہوں گا شاید یہی وجہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو پھر سے بندش آپ کو دیکھنا. شاید یہی وجہ ہو کہ آپ کو صفین میں بھی اس کام کے لیے خاص کر معین ہے. الغرض پہلا حصہ امیر المومنین کی سیرت کا ولادت سے لے کر، بتا سکتا ہے کوئی؟ ولادت سے لے کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ابھی یاد نہیں تو بعد میں کیا یاد رہے گا؟ ولادت سے لے کر وفات رسول اکرم تک. دوسرا حصہ وفات رسول اکرم سے امام علی کی ظاہری خلافت تک. تیسرا حصہ امام علی کی ظاہری خلافت سے لے کے شہادت امیر المومنین تک. چوتھا حصہ شہادت امیر المومنین سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک. اور پھر آخری حصہ شہادت امام حسن علیہ السلام سے خود کربلا. امام حسین علیہ السلام اتنی آپ کی زندگی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. آپ کی فضیلت جب شہادت ہو چکی امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد میں جس طریقے سے امیر المومنین کے، جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کے کندھے کے اوپر ایک بار کا نشان دیکھا جاتا گیا، اسی طریقے سے خود امام حسین علیہ السلام کے کاندھے کے اوپر بھی ایک بار کا نشان دیکھا گیا، کہ جو اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ آپ رات کے وقت میں غریبوں کو رزق بانٹا کرتے. آپ کی سخاوت، کل ہم نے ایک شخص کا ذکر کیا تھا جو لشکر لے کے جا رہا تھا. کوئی نام بتا سکتا ہے؟ کوئی نام بتائے تو بہت اچھی بات ہوگی. صلوات پڑھو محمد. اسامہ ابن زید. اسامہ ابن زید
بے حد امیر ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ان کا آخری وقت تھا. امام حسن علیہ السلام ان کی خدمت کے لیے, ان کی احوال پرسی کے لیے ان کے پاس گئے. اب دیکھتے کیا ہے کہ اسامہ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں, بہت زیادہ غمزدہ ہیں. کہنے لگے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کی مشکل کیا ہے, آپ کی پریشانی کیا ہے. انہوں نے بتلایا کہ میرے اوپر, مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے, لیکن اس وقت میں بھی میرے اوپر 60,000 درہم قرض ہے. امام کو سارا کا سارا قرض ملا 60,000 درہم. دیکھیے 60,000 آج کے زمانے میں بہت ہوتے ہیں, اور وہ زمانہ 60,000 درہم آپ نے ان کے ادا کیے. اس کے علاوہ آپ کے فضائل بے انتہا, فضائل بے انتہا بنا, بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. امام کے فضائل میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ جب آخری وقت تھا امام کا اور آپ مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے, کوفہ کی طرف جا رہے تھے, اس وقت راستے میں پہلے آپ امام جو ہے مکہ پہنچے ہیں, اور جب مکہ آپ آ گئے, اس مکہ کے راستے میں ایک مرتبہ ایک شخص ملتا ہے. وہ ایک جگہ کنواں کھود رہا تھا. امام سے ملاقات ہوئی, پوچھنے لگا امام کہاں کا ارادہ ہے. کہا کہ مکہ جا رہا ہوں. کہا مکہ نہ جائیے. کہا نہیں, جانا ضروری ہے. اب دیکھیے ایک شخص کے جو اپنے گھر کو چھوڑ کے مجبوراً جا رہا ہے, اپنے گھر کو چھوڑ کے مجبوراً جا رہا ہے, کیا اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ راستے کی کنواں کھودتے ہوئے شخص سے اس کی احوال پرسی کرتا ہے. امام رؤوف ہوتا ہے. امام خدا عالم کے صفات کا مظہر ہوا کرتا ہے, اس کی مہربانی کا مظہر ہوا کرتا ہے. امام اپنے گھر کو چھوڑ کے, نانا کے مزار کو چھوڑ کے, ماں کے بھائی کے مزار کو چھوڑ کے, ایک بیٹی کو چھوڑنے کے بعد میں امام مکہ جا رہے ہیں. اس راستے میں ایک آدمی ملتا ہے, کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. مولا نے پوچھا, اس نے کہا میں کنواں کھود رہا ہوں. پھر کہنے لگا مولا نہ جائیے, مناسب نہیں. کہا کہ نہیں, مجبوری ہے, جانا ہی پڑے گا. اس نے کہا مولا میں یہاں کنواں کھود رہا ہوں, لیکن یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پانی کبھی میٹھا نہیں ہوتا اور بےحد کم پانی. پتہ نہیں امام حسین علیہ السلام کا پانی سے کیا واسطہ ہے. زندگی آپ کی, ساری زندگی صفین میں آپ کو پانی لینے کے لیے جانا پڑا. راستے میں آدمی مل رہا ہے تو وہ پانی پی رہا ہے. جب ظالم سامنے آتا ہے, دشمن سامنے آتا ہے, تب اسے پانی پلاتے ہیں. اور آج بھی نہ جانے لوگ کتنے ان کی نام سے سیراب کیے جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا یہاں پانی بڑا شور ہوتا ہے. الغرض امام نے کہا کہ اچھا ذرا سا پانی اس کنویں سے لے کر آؤ. اس کنویں سے کھودا گیا تو تھوڑا پانی نکلا, تو اس پانی کو آپ نے منہ میں دیا اور اس کو اسی پانی کے اندر اگل دیا, اور وہ اس سے کہا کہ اس پانی کو واپس اس کنویں میں ڈال دیا. یہ اعجاز تھا امام کا کہ اس کے بعد میں اس کنویں سے اتنا پانی آیا, اتنا پانی آیا کہ وہاں کی ضرورت پوری ہو گئی. اور اس جگہ پر کبھی بھی میٹھا پانی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے. میں ایسا کہوں گا نہ جانے کیا رابطہ رہا پانی کا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بچپن سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو پیاس بھی بہت زیادہ لگا کرتی تھی. شاید یہی ہوا کہ 3 محرم آئی, حسین سے پانی روک دیا گیا. 7 محرم آئی, پانی ختم ہو گیا. 10 محرم آئی, شہادت علاقے میں پانی کے لیے ننھے ننھے بچے جاتے ہیں ہار والا, لیکن پیاسے ہیں. زینب کے 2 حبوب جن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے محمد کی شہادت کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اتنا سمجھ لیجئے اولاد والے ہیں آپ لوگ، اتنا سمجھ لیجئے ایک 7 سال کا بچہ ہے اور دوسرا 9 سال کا بچہ ہے۔ امام جناب زینب کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جناب علی اکبر سے بے حد زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو اب آپ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھیں، کہیے گا کہ جب زینب اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتی تھی تو کیا حسین کو اپنے بھانجوں سے محبت نہ ہوگی؟ شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے تو آل محمد کو ساتھ نہ لیا تھا۔ ہاں ارباب اعضاء، تو امام حسین علیہ السلام 5 مہینے آ کر کربلا مکہ میں رکے ہیں اور اس کے بعد کربلا سے مکہ سے چلے ہیں۔ ابھی تقریباً 8 ہی کلومیٹر آپ چلے تھے، کچھ ہی راستہ آپ نے طے کیا تھا کہ امام نے جناب عباس سے کہا کہ میرا خیمہ لگاؤ، ابھی کوئی ساتھی ہم سے ملنے آنا چاہتا ہے۔ ہاں جناب عباس نے خیمہ لگایا، پوچھنے لگے مولا کیا سب کے خیمے لگائے جائیں گے؟ کہا نہیں، سب کے خیمے نہیں لگائے جائیں گے، صرف میرا خیمہ لگا دو، ایک آنے والا ہم سے ملنے والا ہے۔ ہاں دیکھتے کیا ہے، جناب زینب کے شوہر ہیں کہ جو آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا میں اپنی بیوی سے ایک بار رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں اب جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں جناب ان کے شوہر پہنچتے ہیں، جناب عبداللہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ سلام بس کرتے ہیں، عبداللہ سلام کرتے ہیں، اے بی بی تمہارے اوپر سلام ہو، اے نبی کی بیٹی تمہارے اوپر سلام ہو۔ جناب زینب کہتے ہیں اے عبداللہ تم پر بھی سلام ہو، لیکن بس یہ جان لینا اگر تم مجھے یہاں سے لینے آئے ہو تو حسین کے بعد میں اس کی بہن کی صرف لاش یہاں سے لے جا سکتے ہو، زینب کو زندہ نہیں لے جا سکتے۔ ہاں باب اعضاء اتنا سننا تھا، جناب عبداللہ لرز گئے، کہنے لگے اے علی کی بیٹی، اے چچا کی بیٹی، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو واپس لے جانے آؤں، میں تو آپ کے نانا کی ایک وصیت کے اوپر عمل کرنے آیا تھا۔ آپ کے نانا نے کہا تھا جب کبھی کوئی سفر پہ جائے تو اس کا صدقہ نکال لینا، یہ اور محمد کا ساتھ رکھو، اگر حسین میں کوئی وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اور باب اعضاء لگانے کے بلا آیا، شب عاشورہ پہنچی، اب شب عاشورہ آنا تھی۔ زینب اپنے بچوں کو یاد تیار کر رہی ہے، اے میرے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈر جاؤ، اے میرے بیٹا تم علی کے بیٹے ہو، علی کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے میرے بیٹا جنگ میں آگے آگے بڑھ کے حملے کرنا، ڈر مت جانا۔ اور دیکھو تمہیں یاد ہے کہ وہاں فرات کے اوپر اگر قبضہ کر لو تو تھوڑا سا پانی نہ پینا، بلکہ یاد کر لینا علی اصغر ابھی پیاسا ہے۔ اور باب اعضاء بہت وقت نہیں لوں گا، اور باب اعضاء علی اکبر اور محمد اپنے ماما سے اجازت لینے کے بعد میں میدان کربلا پہنچے۔ میدان کربلا پہنچنے کے بعد پہلے دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، ظالم سنبھال نہ سکے، دونوں بھائیوں کو الگ الگ کیا۔ اس کے بعد بچوں گھیرا، ایک 7 سال کا بچہ ہے، ایک 9 سال کا بچہ ہے، آخر کب تک لڑتے؟ دونوں زمین پر آئے اور بابو کا آواز دی، اے بابو جان مدد کیجئے۔ ایک کے پاس عباس پہنچے، ایک کے پاس حسین پہنچے، دیکھتے کیا ہے دونوں بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب دونوں بچے جیسے ہی دونوں ماموں کے کان کے پاس آتے کہتے ہیں کہ مامو جان بس ہماری ماں سے کہہ دینا ہم فرات پہ گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہ پیا۔ اور دونوں لاشوں کو اٹھا کر عباس اور حسین خیمے کے پاس لے گیا۔ جناب زینب نے دونوں لاشوں کو دیکھا اور ان کے بیچ میں جگہ کی، سجدہ شکر کو زمین کے اوپر رکھا اور کہا اے پروردگارا میرے اس قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظام الغذائی و تسلیم العمر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد تجھے واسطہ شہداء کا اللہ سلام کرو، ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما، ہمارے گناہ کبھی اور صغیر کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارا مجھے صدقے میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے میں جناب علی السلام جو بھی اولاد ہے اولاد عطا فرما، جو بھی گھر ہے عطا فرما، جو بھی سارا عطا فرما۔ اے بابو سے صدقے میں امام سجاد علیہ السلام کے
ہم اس سے دعا کرتے ہیں میرے محبوب جو کوئی بھی بیمار ہے ان کی شفا کی عاجلی نہ فرما امام زمانے کے ظہور میں تعلیم فرما ہم ان کے عوام کے ساتھ شامل فرما باتوں کو سمجھ سڑک چھوڑنا